آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک انٹرویو جو کر رہی ہیں کومل ناصر، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان۔ تو چلیے دوستو سنتے ہیں۔ میں کومل ناصر آج آپ کو ایک اہم شخصیت سے متعارف کروانے جاتی ہوں جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BMS کیا، جو کہ بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی سے PhD کیا یونانی میڈیسن میں۔ حال ہی میں ہمدرد یونیورسٹی فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن میں ڈین کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ 1997 میں انہیں سند امتیاز سے نوازا گیا۔ بات کرتے ہیں اپنے بہت ہی محترم مہمان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ سر، ہم نے آپ کو ایلوپیتھک میڈیسن اور ایسٹرن میڈیسن، جس کے آپ بانی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے آپ کو یہاں مدعو کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ بیسیکلی ایسٹرن میڈیسن ہے کیا اور یہ پاکستان میں کس طرح رائج ہوئی اور کہاں سے آئی۔ طب یونانی یا طب مشرقی اس کو نام دیا گیا، یہ ایک مسلمانوں کا ورثہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہی برصغیر پاک و ہند میں آئی اور ایک پورے علاقے کی طب کو اور مسائل صحت کو اس نے کور کیے رکھا، اور ایلوپیتھک کے آنے تک تمام تر مسائل صحت کی ذمہ دار یہی طریقہ علاج تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ ایسی کوششیں کی گئیں، اس کو نظر انداز کر کے پیچھے چھوڑا گیا۔ تو خاص طور پر پاکستان میں جو صحت پالیسیز میں اس کو شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کہ اس کی تعلیم اس معیار پر برقرار نہیں رہ سکی جہاں ہونا چاہیے تھا، جس کی کہ شدید ضرورت تھی۔ شہید پاکستان محترم محمد سعید صاحب نے پہلے دن سے ہی کوششیں جاری رکھیں، اور ہمدرد یونیورسٹی قائم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری انہوں نے میرے سپورٹ کی، اور ہم نے اسی طرح سے یہاں اس کی تعلیم کو یونیورسٹی میں شروع کیا، جیسے چین اور دوسرے ممالک میں تقریباً کوئی 80 سال پہلے سے کیا جا رہا تھا۔ سر، آپ ابتدائی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ ایسٹرن میڈیسن کی طرف کیوں راغب ہوئے اور کیسے راغب ہوئے؟ میرے بڑے بھائی حکیم عبدالجبار خان طبیب تھے، ان کے علاوہ ہمارے خاندان میں تجارت ہوتی رہی یا کچھ کاشتکاری زمینداری کا سلسلہ تھا، لیکن طب کا کوئی شغل نہیں تھا۔ میرے بڑے بھائی کی خواہش تھی کہ میں طب کی طرف آؤں، مگر رجحان کیونکہ وقت و ضبط بھی اس طرف پہنچنے کا زیادہ نہیں تھا، تو وہ مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لے گئے۔ وہاں میں نے جب کالج اور پڑھنے کا انداز دیکھا اور یہ اندازہ ہوا کہ بالکل اسی طرح سے کالج قائم کیا گیا ہے جیسے میڈیکل کالجز ہیں، وہی معیار تعلیم کا ہے اور جدید تعلیم اور قدیم کو ملا کر ساتھ جاتا ہے، اور آگے ریسرچ کے اور آگے بڑھنے کے مواقع ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شعبے کو اپناؤں گا، کیونکہ اس میں خدمت بھی ہے اور عزت بھی ہے اور آدمی کی ضرورتیں تو بہرحال پوری ہوتی ہیں۔ کیا وہاں MBBS کی ڈگری موجود تھی، اور اگر تھی تو آپ نے MBBS کیوں نہیں کیا؟ یقیناً MBBS کی ڈگری دوسرے بھائی وہاں نے MBBS کیا، اور وہ ڈگری نہ صرف موجود تھی بلکہ رائج تھی، پسند کی جاتی تھی، مگر وہی جس میں نے عرض کیا کہ میرے بڑے بھائی کی خواہش تھی، وہ طبیب تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ سلسلہ بعد تک جاری رہے۔ اس بنیاد پر میں نے جب جائزہ لیا اور موازنہ کیا تو مجھے یہ شعبہ زیادہ اس طرح سے نظر آیا جس میں کہ کچھ خدمت کے مواقع بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک سستا طریقہ علاج ہے، اس سے دور تک اور زیادہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ کا مقصد ایسٹرن میڈیسن کو روشنی دینا ہے تاکہ لوگ اس چیز سے روشناس ہوں کہ یہ ایسٹرن میڈیسن ہے کیا اور پاکستان میں کس طرح یہ رائج ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کو آگے چلنا چاہیے۔ ایسٹرن میڈیسن ہے کیا؟ اصل میں طب یونانی جو کہ یونان سے شروع ہوئی، اور یونانیوں نے اس کے بنیادی اصول وضع کیے، اور وہی ایک طب ہے جس سے کہ آگے چل کر ایلوپیتھک بھی نکلی۔ اس طب کو جب عربوں نے اور مسلم دنیا میں تبدیلیاں آئیں اور انہوں نے تمام ترقی کرنا چاہی تو بغداد میں بیت الحکمہ بنایا گیا، اور اس زمانے میں جتنے علوم تھے ان سب کو کی کتابیں وہاں جمع کر کے اور عربی میں ان کے تراجم کرائے گئے، اور ان تراجم کو بنیاد بنا کر اور پھر نئی کتابیں لکھی گئیں، نئی تحقیقات کی گئیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جس میں ابن سینا بھی ہیں، رازی بھی ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک بالکل ایک نئی شکل اور بہت ترقی یافتہ شکل طب یونانی کو دی۔ اسی طب یونانی نے پھر سفر کیا جب کہ مسلمانوں کی تہذیب زوال پذیر ہوئی اور وہاں سے علوم منتشر ہوئے، تو پھر اسی وجہ سے ان کئی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ آئی، میں سے بہت موافق ایک ماحول ملا۔ وہ ماحول ایسا تھا کیونکہ طب آیورویدک جو تھی وہاں پہلے سے موجود تھی، جو بہت کچھ ملتی جلتی ہے،
اور وہ ادویہ وہاں پیدا ہوتی تھیں جو طب یونانی میں استعمال کرائی جاتی ہیں. تو ایک موافق ماحول بھی اور مسلم حکومتوں کی سرپرستی بھی، جس کی وجہ سے کہ ہندوستان میں اس نے وہ ترقی کی. برصغیر پاک و ہند ایک ہی تھا یہ، اور اس علاقے کے مزاج اور فضا اور لوگوں کے ایک تہذیب کے اندر، تمدن کے اندر رچ بس گئی. یہاں کے لوگ اسے پسند کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ یہی خطہ ہے جہاں جب سے طب یونانی داخل ہوئی ہے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جبکہ پریکٹسنگ طب کے طور پر یہ پریکٹس نہ کی جاتی رہی ہو. اور حکومتوں نے اگر سرپرستی نہیں کی ہے تو عوام نے زندہ رکھا ہے، لوگوں نے خود اس کو زندہ رکھا ہے، لیکن یہ زندہ رہی ہے. وہ تمام ملک جہاں سے شروع ہوئی اور جنہوں نے بڑے اس کے دعوے کیے اور بہت ترقی بھی دی بلا شبہ، وہاں پریکٹسنگ طب کے طور پر باقی نہیں رہی. وہ ایران ہو یا سعودی عرب ہو یا دوسرے مسلم ممالک ہوں، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے اس کو زندہ رکھا اور ترقی دی، اور آج تک اسے لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کے پاس ایسا کیا ہے جس پہ آپ MBBS کو فوقیت چاہتے ہیں یا اس کے برابر سمجھتے ہیں ایسٹرن میڈیسن کو؟ MBBS میں برابر چھوٹے اور بڑے ہونے کی بات نہیں ہوتی. ہر فن کے اپنی خوبیاں اور خامیاں ہوا کرتی ہیں. ایلوپیتھک طریقہ علاج بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، وہ ترقی یافتہ ہے. سرجری میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، امیونائزیشن میں بڑی ترقی کی ہے، بہت سے ایڈوانسمنٹ ہو رہے ہیں. مگر جب ہم موازنہ کرتے ہیں ادویہ کا تو دوائیں جو ہیں، اینٹی بائیوٹکس خاص طور پر، انہوں نے مسائل پیدا کر دیے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر مسائل پیدا کیے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور تلاش کر رہی ہے کوئی متبادل طریقہ علاج ملے، کسی اور طرح سے امراض کا مداوع کیا جا سکے اور اینٹی بائیوٹک سے بچایا جا سکے. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ طریقہ علاج گراں سے گراں تر ہوتا چلا گیا اور اتنا مہنگا ہو گیا کہ ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر نکل گیا. ایک کسی بھی ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے پہلے انویسٹیگیشنز جتنے ہوتے ہیں، پیتھولوجیکل انویسٹیگیشنز اور دوسرے ٹیسٹ اور پھر فیس اور دوا، وہ سب ملا کر اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے کہ ہماری آبادی کا 80% حصہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ صورت ہے. پھر یہ کہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں ان کا علاج وہاں اتنا اچھا نہیں ہے. طب یونانی میں اچھا ہے، طب مشرقی میں اچھا ہے. تو ہر چیز کی اچھائی برائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے تمام طریقہ علاج کو ساتھ لے کر چلنا ہے. سب سے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو بات ان سے مقابلے کی یا کمی اور زیادتی کی نہیں ہے. ان کے اپنے فائدے ہیں، ضرورت ہے. طب مشرقی کے اپنے فائدے اور ضرورت ہیں. دونوں کو رائج کر کے اور ہیلتھ پالیسیز میں لا کر اور ان سے فائدے اٹھانا چاہیے، فائدے پہنچانا چاہیے. اور پھر کچھ یہاں غلبہ رہا ملٹی نیشنل دوا ساز اداروں کا بھی، جنہوں نے کہ صحت کی پالیسیز میں جو متبادل طریقہ علاج ہیں ان کو داخل نہیں ہونے دیا، کیونکہ دوسرے جو ملکوں میں جہاں کہ اس کو ترقی دی گئی وہاں وہ نتائج دیکھ چکے تھے کہ اس کی مقبولیت کس قدر ہوئی اور ان کے اپنے کاروبار پر کیا اثر پڑا. تو یہاں کئی وجوہات کی بنا پر اسے بہت دور رکھا گیا اور جس کی بنا پر یہ وہ مقام حاصل نہیں کر پائی، خاص طور پر تعلیم کے میدان میں، کہ اس کی یونیورسٹیز میں تعلیم ہی شروع نہیں کی گئی تاکہ کوالیفائڈ لوگ نکلتے. بہت بعد میں 95 میں جا کر ہمدرد یونیورسٹی نے سلسلہ شروع کیا جو خدا کا شکر دوسری یونیورسٹیز میں بھی رائج ہو گیا ہے. اگر ایسٹرن میڈیسن اتنی افیکٹو ہے تو سالوں میں یہ دوسری انسٹیٹیوٹ یا کسی یونیورسٹی میں کیوں رائج نہیں ہوئی؟ الحمدللہ 95 میں جیسے میں نے عرض کیا تھا، شہید پاکستان حکیم محمد شفیع صاحب پہلے دن سے حکومت کو توجہ دلاتے رہے کہ یونیورسٹیز میں اس کی تعلیم ہونا چاہیے. جو ہی ہمدرد یونیورسٹی بنی تو سب سے پہلے حکیم سعید صاحب نے یہ فیکلٹی قائم کی اور ذمہ داریاں میرے سپورٹ کی. ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا، اس کا پورا کریکولم بنایا، اسے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور کرایا، اس منسٹری آف ہیلتھ سے کرایا اور اس کو جب کر کے دکھایا اور پھر یونیورسٹیز کو انوائٹ کیا تو اللہ کرم ہے کہ اس وقت گورنمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں یہ رائج ہے. وہاں EBMS پروگرام کرایا جا رہا ہے. کوہاٹ یونیورسٹی نے شروع کیا، اب راولاکوٹ یونیورسٹی کشمیر میں شروع ہو چکا ہے اور وہاں چل رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے اس کو منظور کیا، ابھی شروع نہیں ہو پایا ہے. اور یونیورسٹیز ہم سے رابطے کر رہی ہیں اور 95 سے اب تک بہت بڑی مدت نہیں گزری ہے لیکن یونیورسٹیز شروع کر رہی ہیں ہم سے ہی، ہمارے تعاون سے اور ہم سے مدد لیتے ہوئے. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں شروع کیا گیا، یونیورسٹی آف ویسٹرن کیپ نے ساؤتھ افریقہ میں شروع کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ پھیل رہا ہے، مقبول ہو رہا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے. اس کا
इंटरनेशनली क्या स्कोप है? रिकॉग्नाइज अल्हम्दुलिल्लाह ये हायर एजुकेशन कमीशन रिकॉग्नाइज है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब जो PMDC की तरह की बॉडी है उससे रिकॉग्नाइज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिकॉग्नाइज है, WHO पूरी तरह से तस्लीम करता है। WHO के साथ हमारे बराबर काम चल रहे हैं, जो हम साथ काम करते हैं। उनके हर साल जो एमरो रीजन की मीटिंग होती है उसमें हकीम मोहम्मद सईद साहब को वो मदऊ करते रहे, उसके बाद साहबजादी को मदऊ करते हैं। अगर वो मसरूफ होती हैं तो बेशतर मैं उसमें शिरकत करता हूँ और उनके साथ डिस्कशंस होते हैं और उन्हें बहुत कुछ हमने तिब्ब मशरिकी के बारे में मोनोग्राफ्स भी तैयार करके दिए हैं और गाइडलाइंस भी WHO को तैयार करके दी हैं। उनसे बहुत अच्छा हमारा एक सिलसिला चल रहा है। आपके ग्रेजुएट्स क्या कहलाते हैं? हमारे हम जो डिग्री यूनिवर्सिटी जो डिग्री देती है वो तो BEMS है, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। आपकी मुराद अगर ये है कि क्या कहलाते हैं हकीम, तबीब या डॉक्टर, तो वो बात मुख्तलिफ है। यूनिवर्सिटीज को ही इस तरह का नाम साथ लगा कर नहीं देती, बल्कि वो तो बैचलर या मास्टर्स या डॉक्टर्स वो अपने हिसाब से, सोसाइटी ने अगर ये नाम दिए हुए हैं हकीम या डॉक्टर, तो एक नोबल प्रोफेशन होने की वजह से एक इज्जत इस प्रोफेशनल को देने के लिए डॉक्टर या हकीम का लक़ब उनके साथ लगा दिया था। दरअसल डॉक्टर PhDs हैं और हकीम जो हैं वो एक बहुत लायक काबिल जिसका तमाम उलूम पर उबूर हो, उनके लिए ये अल्फाज हैं। तो ये सोसाइटी के दिए हुए अल्फाज हैं। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बैचलर या मास्टर्स या इस तरह से वो लिख कर देती हैं। सोसाइटी जो आपको नाम दे या जो यहाँ से पास कर रहे हैं नाम दें, वो काबिल कबूल है। शुक्रिया सर, आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए पुरमसरत थी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।